میں اور میری بیوی خاندان کی ایک فوتگی سے ہو کر گھر واپس آئے تو میری بیٹی کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کی جان نکل گئی، کیونکہ کسی بھیڑیے نے میری معصوم 9 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھت سے نیچے گرا دیا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت یہ کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بچ گئی تھی، لیکن بدنامی کا داغ ساری زندگی کے لیے اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ سب منشی کے بیٹے نے کیا ہے۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے ان باپ بیٹے کو پولیس کے حوالے نہ کیا کیونکہ اس میں میری اور میری بیٹی کی بدنامی تھی، بلکہ ان دونوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہا کہ وہ دونوں بے قصور ہیں، یہ کسی کی سازش ہے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر 10 سال بعد میرے حالات اتنے خراب ہوئے کہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، سب میری بیٹی کو بدکار کہتے، کوئی سے شادی بھی نہ کرتا اور میں بھیک مانگ کر بیٹیوں کو کھانا کھلاتا۔ ایک روز پڑوسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک جج کا باپ حج کر کے واپس آیا ہے، وہ بہت دولت مند اور سخی آدمی ہے، تم اسے جا کر مدد مانگو۔ میں اس نیک اور سخی انسان کے بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ میں نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میرا نمبر آیا تو میری نظر اس جج پر پڑی جو بہت ہی دولت مند اور سخی انسان تھا۔ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ جج نے تو میری بیٹی کے ساتھ۔ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ ہماری زمینیں، جائیداد اور فیکٹریاں تھیں جن سے ہر سال ڈھیروں منافع آتا تھا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان لوٹا تو والد نے میری شادی اپنے ہی دوست کی بیٹی سے کر دی جس کا نام شبنم بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا تھا اور شبنم میری ماں کے ساتھ گھر کے معاملات سنبھالتی تھی۔ ہمارا ایک منشی تھا، اکرم چچا، جو میرے والد کے زمانے سے ہی زمینوں کے معاملات سنبھالتے چلے آ رہے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر رکا تاکہ والد صاحب کی آخری رسومات اور رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں۔ ابھی میرے والد صاحب کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اچانک میری فکروں میں شدید قسم کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل میرے والد صاحب نے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر فائز کر رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر باہر والا ہمیں کھائے اس سے بہتر ہے کہ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ کھائیں، کیونکہ ہم جتنی حیثیت کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی۔ سبھی ہم سے نیچے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ باہر رہا تھا اس لیے مجھے کسی کی بھی طبیعت اور فطرت کا علم نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنا سمجھا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی تھی۔ میرے ایک پھوپھا جی اور ان کے بیٹے نے کمپنیوں کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے اور میں گھر پر ہوتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیا چکر چلایا کہ کمپنی کے 40% شیئر میں وہ حصے دار بن گئے تھے۔ نہ جانے والد صاحب نے اپنی بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات سائن کر کے دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے 40ویں کے دن مجھے عدالت سے نوٹس ملا کہ میں نے اپنی کمپنی کے حصے داروں کو کئی ماہ سے پروفٹ نہیں دیا اور اس کے لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی پھوپھا کو کال کی تو ان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب نے ان سے معقول رقم لے کر بزنس میں لگائی تھی اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کی بے وقت وفات نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی کمپنی کے حصے داروں میں شامل ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑا دوڑا ان کے گھر بھی گیا، لیکن پھپھو اور پھوپھا کے تیور تو سیدھے ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے بیٹے نے، جو مجھ سے کافی عمر کم تھا، میرے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ ان کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور جب میں نے چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کر لیا اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ لے کر کاروبار چھوڑ دیں تو وہ خوشی خوشی الگ ہو گئے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔
میں اس وقت اتنی زیادہ پریشانیوں میں گر چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر، میری 2 فیکٹریاں نیلام ہوئی اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چاچا اکرام نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ نبھایا۔ ابا جی بھی ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ میں 5 سال کے دوران 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی شدید غم اور بیماری کا شکار ہو گئی تھیں۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کاروباری مصروفیات نے مجھے اتنا الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ منشی کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، جس کا نام نوید تھا۔ وہ بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی چچا سے کہا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے ہمارے گھر میں ہی رہنے کا کہیں۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نوید بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام رکشندہ تھا۔ اسے نوید کا ہمارے گھر میں اس طرح سے رہنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور اس نے ایک بڑی گھناؤنی سازش رچی۔ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ ہماری نوکرانی پر اور نوید پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اچانک سے میرے سسرال میں کوئی فوتگی ہو گئی اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر روانہ ہو گئی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کو نوکرانی کے حوالے کر گئی۔ میں بھی اس وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ نوید نے میری بڑی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ خبر نے ایک دم سے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ نوید 16 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں ہی بڑی دقت ہوئی تھی کہ پچھلے 7 برس سے میں نے جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ میرے ہی گھر میں اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا تھا۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ میری بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے نوید اور اس کے باپ کو مار مار کر ان کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ نوید رو رو کر قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن نوکرانی کا کہنا تھا کہ نوید نے ہی یہ سب کیا ہے۔ ایک طرف میری بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور گھر میں نوید اور میری بڑی بیٹی اکیلے تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نتاشا کی چیخیں سنی، اور جب تک وہ اوپر والی منزل پر پہنچی، نوید اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا، اور پھر روتے ہوئے نوکرانی کے پاس پہنچا کہ بچے کھیلتے کھیلتے بالکنی سے نیچے جا گرے ہیں۔ منشی چاچا بھی رو رہے تھے۔ انہیں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں نوید سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا۔ میری بیوی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی، اور اس نے بھی نوید کو بری طرح سے مارا پیٹا۔ نوید مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے بچی کی چیخنے کی آواز سنی تو کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اب دوسری طرف نوکرانی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے کہ نوید نے بچی کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ میں چونکہ بیٹی کا باپ تھا، اس لیے میں نے نوکرانی کی بات کا یقین کیا اور نوید کو پولیس کے حوالے کرنے ہی لگا تھا کہ منشی چچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی لے کر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف برسوں کی وفاداری تھی اور دوسری طرف میری بیٹی کا مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نوکرانی بھی بار بار مجھے اکسائے جا رہی تھی کہ میں منشی چچا کی بات نہ سنوں، لیکن چچا نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے تھے اور ان کی گود میں کھیل کود کر میں جوان ہوا تھا، اس لیے میں نے نوید کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ویسے بھی پولیس کے حوالے کر کے میری بیٹی کی بدنامی ہونی تھی، لیکن منشی چچا کو اور نوید کو فوراً اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے منشی چچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر اپنی نوکرانی کے بھائیوں اور خاوند کو دے دیے، جو مجھے اب اپنے بے حد وفادار لگنے لگے تھے۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بھی سمجھایا کہ اگر نوید کو پولیس کے حوالے کروں گا تو یہ بات بھی پھیل جائے گی کہ ہماری بیٹی بچپن میں ہی زیادتی کا شکار ہو چکی ہے،
کل کو جب وہ جوان ہوگی تو اس کی زندگی معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی حادثے سے گزرنے کے بعد مستقبل میں بار بار اس چیز کے لیے تکلیف اٹھاتی رہے۔ میری ساس نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا اور بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ لیکن اب کاروبار اور زمینوں کے معاملات میں میری حیثیت اس طرح سے ہو گئی تھی کہ مجھے دونوں ہی طرف نئے لوگوں کے کام کرتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کب میری جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ کل تک ایک مشہور کاروباری گروپ کے مالک کا آج دیوالیہ ہو گیا تھا۔ میری نوکرانی رخشندہ اب پہلے جیسی ہی نہ رہی تھی۔ وہ اور اس کا بھائی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی سناتے کہ میں دنگ رہ جاتا۔ کبھی کہتے باغات کو کیڑا لگ گیا ہے اور بارش کی وجہ سے فصل برباد ہو گئی ہے، اور کبھی فصل ہی اتنی اترتی جس سے صرف اخراجات ہی پورے ہوتے تھے۔ حالانکہ جب تک منشی چچا زمینوں کا انتظام سنبھال رہے تھے، ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں کا منافع میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ جب میری فیکٹری نیلام ہوئی اس وقت میں لاکھوں کا مقروض تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ راتوں رات یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اتنی ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بن گیا تھا، اور پھر اچانک ایک دن میری بیوی کو کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں نے میرا گھر کا راستہ دیکھا کہ میرا گھر بھگ گیا، میری زمینیں بک گئیں، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے سب اپنے شریک حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا کی۔ پھر ایک روز یوں ہی گھر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی میری بائک کو ہٹ کرتا ہوا سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹی۔ میں 4 ماہ سرکاری ہسپتال میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہڈی تو جڑ گئی، لیکن اب میری حالت یہ تھی، بیوی کا زیور بھی بک گیا تھا، میرے علاج پر لگ گیا، اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا تھا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو لے کر دیا تھا۔ تنگ ہو کر میں نے ہسپتال چھوڑا۔ میری بیوی ہی میرے زخم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کچھ تو زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پاؤں کا زخم مسلسل ہرا ہی رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی BA کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی، اور چھوٹی دونوں بیٹیاں بھی خیر بات کہہ کر گھر بیٹھ گئیں۔ میری نوکرانی زمینوں کے بکتے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری حالت اب بھکاریوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میں بھیک مانگ کر لے کر آتا تو میری بیٹیاں روٹی کھاتی تھیں۔ اس برے وقت میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر کہیں نہ کہیں سے یہ خبر میرے رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ نتاشا بچپن میں کسی کی ہوس کا شکار ہوئی تھی۔ اس لیے خوبصورت اور سلیقہ شعار ہونے کے باوجود بھی میری بچی کا کہیں سے بھی رشتہ نہیں آیا۔ کچھ میرے حالات کا بھی عمل دخل تھا۔ نتاشا کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو اس کے دونوں ماموں نے مانگ لیا، لیکن میری بچیاں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا تھا کہ شہر کا ایک مشہور جج جو ابھی حج کر کے واپس آیا ہے، وہ بہت نیک اور سخی ہے اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جج وہی منشی کا بیٹا ہے جس نے کئی سال پہلے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس کا رہن سہن سبھی کچھ بدل چکا تھا۔ میں بھیک مانگنے اس کے بنگلے پر چلا گیا تھا۔ وہاں بہت بڑی بھیک مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی لائن میں لگ گیا، لیکن جب میں نے اس سخاوت کرنے والے آدمی کو دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ میرے منشی کا بیٹا نوید ہی تھا، لیکن میں نے اپنی غربت اور بے بسی کی وجہ سے اپنے چہرے کو چادر میں چھپا لیا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی بھی۔ اس کی نظر اب میرے پیر کے زخم پر تھی۔ اس نے فوراً اپنے پاس کھڑے ہوئے PA سے کہا کہ ان بابا جی کو سہارا دے کر آگے لے آؤ۔ اس کا PA میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے کر پہنچا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کچھ پیسے اور راشن کا تھیلا لے لیا۔ نوید جج بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا، بابا جی کوئی اور پریشانی ہے تو بتائیں، اور یہ پاؤں پر زخم کیسا ہے؟ کیا علاج کی سہولت میسر نہیں ہے؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا۔
کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں بولتا تو بھی وہ مجھے پہچان جاتا۔ اس کا پی اے بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی خاموشی کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ سفید داڑھی اور الجھے ہوئے بالوں میں کہیں سے بھی میں کسی ذمہ دار کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا شرمندہ تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ آج وقت نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا تھا۔ میں اپنے دشمن کے گھر سے مدد مانگنے کی فریاد کرنے آیا تھا۔ اچانک سے نوید کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، صاحب جی آپ؟ میں نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور پی اے سے کہنے لگا کہ قطار میں لگے ہوئے باقی مسکینوں کو جلد از جلد راشن دے دو، اور خود وہ میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً مجھے اپنے ساتھ لے کر پیچھے بنے ہوئے اپنے کیبن میں لے کر گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور چہرے کو اپنے رومال سے صاف کر کے کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیں، میرا دل دکھ رہا ہے۔ آج میں سسکیاں لے کر رو رہا تھا اور نوید جج ہو کر بھی مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کبھی بھول کر بھی آپ کی خبر گیری نہیں کی، آپ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے وہ ظلم نہیں کیا تھا۔ میرے ابا جی نے بھی مجھے اب تک معاف نہیں کیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گا، آپ کے اصل مجرم کو بھی پکڑوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، میرے بچے مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھے اس حقیقت کا اس وقت پتہ چل گیا تھا جب میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ نوکرانی رخشندہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، لیکن جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تب تک وہ مجھے لوٹ کر میری پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے، اور اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کی مجرم کو پکڑتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ سب مجھے کس بات کی سزا ملی ہے کہ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا ہے۔ میری بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتی ہے اور میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ بیٹا مجھے سرکاری ہسپتال میں بھی علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ برسوں سے جمع غبار میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ نوید کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیں، میرا دل بہت دکھی ہے، میں آپ کے مجرموں کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ صاحب جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں پچھلے 3 سال سے جج بن گیا ہوں، میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو ڈھونڈتا، اس نوکرانی کے ارادے شروع سے ہی غلط تھے۔ باہر راشن کی تقسیم ختم ہو چکی تھی تو پی اے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اس کے صاحب بھکاری جیسے حلیے کے بوڑھے انسان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ منہ کھولے کھڑا تھا اور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نوید نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہا، صدیقی صاحب ایسا کریں، آج کا باقی پروگرام کینسل کریں، مجھے آج مصروفیت ہے، میری گاڑی تیار کروائیں اور پروٹوکول کی گاڑی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا پی اے پریشان ہو کر کہنے لگا، سر گاڑی تو تیار کروا دیتا ہوں، لیکن شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں اکیلے آپ کو کہیں جانے دیں، اس لیے اب ہماری بات کو سمجھیں، پروٹوکول کی گاڑی ہر صورت آپ کے ساتھ جائے گی۔ پی اے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا پی اے صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ بھی رضامند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ نوید نے گاڑی راستے میں روکی اور گھر کی ضروریات کا سارا سامان رکھوا دیا۔ ڈھیر سارے پھل فروٹ خریدے اور پونے گھنٹے بعد وہ میرے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اہل محلہ بڑے حیران و پریشان ہو کر اس کی گاڑی دیکھ رہے تھے۔ جب نوید نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اندر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں اور نتاشا سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی اور اپنے پرانے سے دوپٹے کو اور بھی آگے کر لیا تھا۔ نوید کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے خوشی خوشی سب کو بتایا کہ یہ نوید ہے تو سب کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی اسی وقت کام ختم کر کے لوٹی تھی۔ گھر کے باہر کھڑے ہوئے گارڈز کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی اور 2 سرکاری گاڑیاں دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تو نوید پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچا ہوا کھانے کا شاپر نیچے گر گیا۔ میری بیوی نے اسے بالکل بیٹے کی طرح پالا تھا۔ اس کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔
نوید نے کچھ دیر تو اسے رونے دیا اور پھر اسے چپ کروا کر کہنے لگا، بی بی جی ایسے مت روئیے، میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ نتاشا چپ چاپ کچن سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور جلدی سے نوید کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ نوید نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ راشن کو اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ کچھ ہی دیر میں بچیوں نے کھانا بنا کر دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ نتاشا نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے نوید کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور پھر وہ شام کی بجائے جلدی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کل گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ نتاشا کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اپنی بہن کے پاس جا گھسی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس دن کے حادثے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں، اور وہ اب خود کو بری طرح سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ نوید بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس سے گزرے ہوئے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں نوید کو دیکھ کر خیال ابھرا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر شرمندہ سا تھا۔ میں نے کس طرح نوید کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اب میں سے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط تھا۔ اگلے دن بڑی ہی مشکل سے میں نے نتاشا کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ برسوں بعد میں نے اپنی بچیوں کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ میری بیوی بھی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ ججز کالونی نوید کے بنگلے پر پہنچے تو ہمیں بڑی عزت سے اندر لے جانے والا خود نوید تھا۔ منشی چاچا بھی دروازے میں ہی کھڑے ملے۔ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس انتقال ہوا تھا۔ نوید کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ اب دونوں باپ بیٹا ہی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے بھی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد منشی چاچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ نوید میری تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ نتاشا نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چاچا نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ نتاشا کا رشتہ نوید کے لیے مانگا تھا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا کہ وہ بیٹی کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد ہی بتا دے گی۔ منشی چاچا نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ برسوں سے نتاشا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میرے حالات کا بھی اچھی طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف نوید نے نتاشا کو براہ راست کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی بہنیں اس وقت بنگلے کو دیکھنے میں مگن تھیں اور پھر ٹھیک 1 ماہ کے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ نوید کے گھر کی رونق بن گئی تھی۔ دونوں چھوٹی بیٹیوں کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں چھوٹی موٹی دکان کھولوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشیوں کا سامان کر دیا تھا۔ نوید کی کوششوں سے میرے اصل مجرم بھی پکڑے گئے تھے اور انہیں 14 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے نوکرانی نے دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا وہ بھی مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے نوید نے دکان کی بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین بیچ کر لگا دی تھی۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ سب کچھ اسی بطور ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کروایا تھا اور میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرض سمجھ کر ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا تھا کہ اپنا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات جھولیاں اٹھا اٹھا کر نوید کو دعائیں دیتی تھی کہ اس نے داماد کی بجائے بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔